السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا تجوید القرآن شارٹ کورس کا 7واں سبق ہے۔ ہم نے حروف، علامات اور قواعد کے موضوعات میں سے 2 موضوعات کو مکمل کر لیا ہے۔ پہلا موضوع ہمارا حروف کا تھا، تو حروف میں سے ہم نے حروف لثویہ، حروف صفیریہ، حروف مستعلیہ، حروف حلقی، اور کل ہم نے حروف متشابہ الصوت یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا علامات کا موضوع تھا۔ علامات کو ہم نے ایک ہی جملے میں کل پڑھا تھا۔ حرکات و تنوین، مد و لین اور جزم و تشدید، اس ایک جملے کے اندر 8 علامات موجود ہیں۔ تیسرا موضوع ہمارا قواعد کا موضوع تھا، تو قواعد میں سے ہم نے 4 قاعدے پہلے پڑھ لیے تھے، اور 5واں قاعدہ کل لفظ اللہ کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا۔ لفظ اللہ کے قاعدے کو آج ایک دفعہ دہراتے ہیں تاکہ اس سے اگلا قاعدہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو لفظ اللہ کا قاعدہ ہم نے جو پڑھا تھا، لفظ اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ قاعدے کو پھر اپنے دوبارہ ذہن نشین کیجئے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں لفظ اللہ کو موٹا پڑھنے کی ہم نے 4 مثالیں اوپر پڑھی تھیں، اور نیچے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر لفظ اللہ کے باریک پڑھنے کی مثالیں ہم نے کل پڑھ لی تھیں۔ آج آگے جو قاعدہ ہم پڑھنے والے ہیں یہ ہے را کا قاعدہ۔ تو را کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ را کی ویسے کئی حالتیں ہیں، 12 حالتوں کے اندر را موٹی پڑھی جاتی ہے، 7 حالتوں کے اندر اسی طرح را کو باریک پڑھا جاتا ہے، پھر مختلف فی کچھ آگے را کی حالتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ہم یہاں پر جو را کی حالت پڑھ رہے ہیں یہ ہے را کی بنیادی حالت ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ را کا یہ بنیادی قاعدہ ہے۔ اس را کے قاعدے کو اگر یاد کر لیا جائے تو اگلے جو قواعد ہوں گے ان کو پڑھنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ لفظ اللہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ یہاں پر ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش آئے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ ان دونوں قاعدوں کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہے، اور اسی طرح را کے اوپر زبر یا پیش ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، ادھر را کے نیچے زیر ہے۔ ان دونوں قواعد کے اندر یہی فرق ہے کہ لفظ اللہ کو اور را کو کیسے موٹا اور باریک پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اب را کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ ان مثالوں کے اندر را موٹی اور باریک کیسے پڑھی جاتی ہے۔ پہلا لفظ ہے الرحمن۔ تو الرحمن کے اندر را کے اوپر زبر ہے، یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ را اور لفظ اللہ کو بالکل اسی انداز سے موٹا پڑھا جائے گا جیسے ہم نے حروف مستعلیہ کے اندر حروف موٹے موٹے پڑھے تھے، خو، صاد، غاد وغیرہ، یہ حروف ہم نے پڑھے تھے۔ اسی طریقے سے لفظ اللہ اور را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ الرحمن کے اندر را کو موٹا پڑھا گیا کیونکہ را کے اوپر یہاں پر زبر آ گئی۔ اس کے بعد لفظ ہے الرحیم۔ الرحیم کے اندر را کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر یہاں بھی زبر آئی ہوئی ہے۔ تیسری مثال را کی زبر کے ساتھ یہ ہے بربی۔ بربی کے اندر را کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد را کی پیش کی مثالیں ہیں، تو پہلی مثال را کی پیش کے ساتھ یہ ہے نار اللہ۔ نار اللہ کے اندر را کے اوپر پیش ہے، اس لیے یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ دوسری مثال را کی پیش کے ساتھ رو کے اندر را کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر یہاں پر پیش آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے
را کی پیش کے ساتھ والروح، والروح کے اندر را کے اوپر پیش ہے، اس لیے یہاں پر را کو موٹا پڑا جائے گا۔ تو ان مثالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے اوپر والی مثالیں را کے اوپر زبر کی مثالیں ہیں، نچلی مثالیں را کے اوپر پیش کی مثالیں ہیں، اور را کے اوپر زبر آئے تو را موٹی ہوتی ہے، را کے اوپر پیش آئے تب بھی را کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد را کی زیر کے ساتھ مثالیں ہیں کہ را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑا جاتا ہے۔ تو پہلی مثال اس کی ہے صدوری، ری کو باریک پڑا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے، اس کو صدوری، ری اس انداز سے نہیں پڑھا جائے گا، ایسے را موٹی ہو جائے گی۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے صدوری، ری یہ ہے را کو باریک پڑھنے کا طریقہ۔ دوسرے نمبر پہ ہماری مثال جو ہے یہ ہے من شر الوسواسی، اس کے اندر سے یہ لفظ لیا ہے من شرری، شرری کی را باریک ہے اور را کے نیچے یہاں پر زیر آئی ہوئی ہے۔ تیسری مثال را کے نیچے زیر کی یہ ہے القارعۃ، القارعۃ کی را کے نیچے زیر ہے، یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا کیونکہ را کے نیچے یہاں پر بھی زیر آئی ہوئی ہے۔ یہ تھی را کی زبر، پیش اور زیر کے ساتھ مثالیں کہ را کے اوپر زبر یا پیش آئے تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے، اسی طرح را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا جو قاعدہ ہے یہ ہے غنہ کا، کہ غنہ کس کو کہتے ہیں، غنہ کے حروف کتنے ہیں اور غنہ کا قاعدہ کیا ہے۔ غنہ کے اندر 3 سوالات ہیں، تینوں کو نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، غنہ کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 2، غنہ کے حروف کتنے ہیں؟ اور نمبر 3 یہ ہے غنہ کا قاعدہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ غنہ کا مطلب کیا ہے، تو ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ پھر سنیے، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ غنہ کے کتنے حروف ہیں، تو غنہ کے یہاں پر 2 حروف ہیں، نون اور میم، یہ غنہ کے دونوں حروف ہیں۔ تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ غنہ کا قاعدہ کیا ہے، تو غنہ کا قاعدہ بھی یاد کر لیجئے کہ نون یا میم کے اوپر اگر شد آئے گی، تشدید یعنی شد، یہ علامات میں سے ہم نے ایک علامت پڑھی تھی، یہی علامت آپ کو یہاں پر لگی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، تو نون یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوگا۔ پھر سنیے، غنہ کا مطلب کیا ہے، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کے 2 حروف ہیں، نون اور میم۔ قاعدہ اس کا یہ ہے کہ نون یا میم کے اوپر اگر شد آ جائے تو غنہ ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ غنہ کی پہلے نون کے ساتھ مثالیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد غنہ کی میم کے ساتھ مثالیں پڑھتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ غنہ کی نون کے ساتھ مثال یہ ہے کہ یہ لفظ ہے ان، تو ان کے اندر نون کے اوپر شد آئی ہوئی ہے، اس لیے نون کی جو آواز ہے یہ مدہ کی آواز کے برابر ناک میں جائے گی۔ جس طرح ہم مدہ کے اندر پڑھتے تھے با، بو، بی، سا، سو، سی، جتنی لمبی مقدار کی یہ آواز ہے اتنی ہی لمبی مقدار میں غنہ کی آواز ناک میں جائے گی۔ تو یہ لفظ ہے ان، ان، نون کے اوپر شد آئی ہے، اس لیے یہاں پر نون کی جو آواز ہے ناک کے اندر جا رہی ہے۔ دوسری مثال یہاں پر ان کے ساتھ الف کو لگا دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور مدہ بھی ہوگی۔ ہم نے مدہ کا قاعدہ پڑھا تھا، الف سے پہلے زبر آ جائے، تو یہاں پر الف سے پہلے زبر بھی آئی ہوئی ہے، اور اسی طرح نون کے اوپر شد بھی آئی ہے، غنہ بھی ہوگا اور ساتھ اس کے مدہ بھی ہوگی، اس لیے یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے اور اس لفظ کو لمبا بھی کر کے پڑھیں گے۔ اس کی ادائیگی اس طرح ہے ان، یہاں پر لفظ پڑھا تھا ہم نے ان، یہ تھا صرف غنہ، یہاں پر غنہ کے ساتھ مدہ بھی ہے، اس لیے یہاں پر اس کو لمبا بھی کریں گے ان، یہ ہے ان دونوں کی ادائیگی کا طریقہ۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر مثال جو رکھی ہے یہ ہے لفظ کن، نون کے اوپر شد آئی ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے خناسی،
یہاں پر بھی غنہ بھی ہے اور ساتھ مدہ بھی ہے، الف سے پہلے زبر ہے اور نون کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے یعنی شد ہے، اس لیے یہاں پر غنہ بھی ہے اور مدہ بھی ہے۔ تیسری ہماری مثال جو ہے یہ ہے جنتن، تو جنتن کے اندر نون کے اوپر تشدید ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ یہ ہماری مثالیں تھیں غنہ کی نون کے ساتھ، کہ نون کے اوپر شد آ جائے تو اس کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری مثالیں ہماری میم کے ساتھ ہیں کہ میم کے اوپر شد آئے تو حرف کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں یہاں پر دیکھیے، لفظ ہے عم، میم کے اوپر شد ہے، اس لیے میم کی آواز کو مدہ کی مقدار کے برابر ناک میں لے جایا جائے گا۔ دوسری ہماری مثال یہاں پر ہے میم، ادھر بھی میم کے اوپر شد آئی ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہو گیا۔ اگلی مثال اللہم، ہم نے لفظ اللہ کا قاعدہ پڑھا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آئے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یہاں پر لفظ اللہ کو بھی موٹا کیا گیا اور ساتھ میم کے اوپر شد آئی ہے، میم کے اوپر یہاں پر غنہ بھی ہو گیا۔ لفظ پھر سنیے، اللہم، لفظ اللہ کو موٹا بھی کرنا ہے اور میم کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے۔ اگلی مثال ہماری ہے ثم، ثم کی میم کے اوپر شد آئی ہے، اس لیے اس حرف کی آواز کو بھی ناک میں لے جایا جائے گا۔ آخری مثال میم کی غنہ کے ساتھ یہ ہے وَأَمَّا، یہاں پر بھی میم کے اوپر شد بھی آئی ہوئی ہے اور الف سے پہلے زبر بھی ہے، یہاں پر مدہ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ غنہ بھی ہو رہا ہے، دونوں قواعد ایک ہی لفظ کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے سبق کے قاعدے۔ ہم نے پہلا قاعدہ جو پڑھا یہ را کا قاعدہ ہے، را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہمارا غنہ کا تھا، تو غنہ کا مطلب یہ ہے ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کے دو حروف ہیں نون اور میم، قاعدہ اس کا یہ ہے کہ نون یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، تو ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔